اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کے بارے میں چل رہی تھی کہ جو انہوں نے جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ہماری کچھ گفتگو مسجد کے سلسلے میں ہوئی تھی، جو مسجد کے حوالے سے رسول اللہ نے جناب ابو ذر غفاری کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس کے بعد تقوی الہی کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری تھی۔ آج بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر فرماتے ہیں، اے ابو ذر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی انسان محبوب پروردگار ہو جاتا ہے، اور محبوب بھی ایسا کہ سب میں محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ محبوب ہونا الگ بات ہے، لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، وہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ذکر رب کرتا ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یا ابا ذر ان احبکم الی اللہ جل ثناؤہ اکثرکم ذکرا لہ۔ اے ابو ذر، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَشَدُّكُمْ لَهُ خَوْفًا، اور سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے امان میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرتا ہے۔ سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ ہے عذاب الہی سے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہاں پہ پیغمبر اکرم نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا ذکر کثرت سے کرو۔ جو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ انسان ایک مقام پہ بیٹھا رہے جب بھی ذکر کر رہا ہو، بلکہ جہاں بھی انسان ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص دعا یا خاص مقام کا انتخاب کریں، بلکہ جہاں بھی ہو جس طریقے سے ممکن ہو ذکر رب کیا کریں۔ اور ذکر رب میں سب سے اہم محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ صلوات بھی پڑھ کے اپنے مردوں کو ایصال کرتا رہے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب مردے اس کا ثواب پاتے ہیں تو خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر الہی میں تسبیحات اربع ہے، انسان جہاں رہے تسبیحات اربع پڑھتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہ سب ذکر رب ہے۔ دعائیں پڑھے،
दुआ भी ज़िक्र रहे, कुरान की तिलावत करे, यानी कसरत से ज़िक्र इलाही करता रहे इंसान। जब कसरत से ज़िक्र इलाही करेगा तो अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा महबूब होगा। उसके बाद दूसरी बात कि ए अबू ज़र, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो इंसान है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वाए इलाही अख्तियार करता है। तक़वा के सिलसिले में काफ़ी गुफ्तगू हमारी हो चुकी है, यहाँ पर अब इशारा नहीं करेंगे, इसलिए कि इससे पहले हमने बहुत सारी गुफ्तगू तक़वा के सिलसिले में की है। और ये जो पैगंबर ने इशारा फरमाया है, ये कुरान मजीद की आयत में भी इस बात की तरफ इशारा परवरदिगार ने किया है। चुनांचे मैंने वो आयत करीमा भी पढ़ी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वाए इलाही अख्तियार करता हो। व अंजाकुम मिन अज़ाबिल्लाह अशद्दुकुम लहू खौफन, और सबसे ज़्यादा नजात पाने वाला अज़ाब परवरदिगार से वो इंसान है जो अल्लाह से खौफ करता हो। खौफ का तक़वे से एक बड़ा गहरा रायता है, इसलिए कि जब इंसान अल्लाह से खौफ करता है उसके दिल में खशियत इलाही पैदा होती है। जब वो अल्लाह से डरता है तो वो तक़वा अख्तियार करता है। इसका मतलब ये है कि खौफ तक़वे के लिए तमहीद है, तक़वे के लिए मुक़द्दिमा है। बल्कि यूँ कहा जाए तक़वा मुसब्बब है और खौफ सबब है, यानी मुसब्बब तक पहुँचने के लिए सबब खौफ है। अगर इंसान खौफ पैदा कर लेता है तो गोया वो तक़वे की तरफ बढ़ जाता है। इसके ज़रिए से इंसान मुसब्बब तक पहुँचता है, तक़वे तक पहुँचता है। लिहाजा खौफ इलाही, अल्लाह से डरना, ये तमहीद है, मुक़द्दिमा है तक़वे के लिए। यानी तक़वा उस वक्त तक आ ही नहीं सकता जब तक इंसान खौफ इलाही अपने दिल में न रखता हो। लिहाजा ये दोनों गोया एक दूसरे के लिए सबब व मुसब्बब की हैसियत रखते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, या अबा दर इन्नल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यत्तक़ूना मिनश्शैइल्लज़ी ला युत्तक़ा मिन्हु खौफ़न मिनद्दुख़ूल फिश्शुबहात। ए अबू ज़र, मुत्तक़ीन वो हैं, हम मुसलसल ये मुत्तक़ीन के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। फरमाते हैं, ए अबू ज़र, मुत्तक़ी और परहेज़गार वो हैं कि जो उन चीज़ों से भी परहेज़ करे जिनसे परहेज़ करना ज़रूरी नहीं है। यानी मुत्तक़ी के सिफ़ात में से एक सिफ़त ये है कि मुत्तक़ी उन चीज़ों से भी परहेज़ करे जिनसे परहेज़ करना ज़रूरी नहीं है। मसलन बाज़ चीज़ें मशकूक होती हैं, मशकूक से ज़रूरी नहीं है कि इंसान परहेज़ करे, ये तक़वे के मुनासिब नहीं है। इंसान अगर एक चीज़ नहीं जानता कि ये हलाल है या हराम है और उसके बाद भी उससे इज्तनाब करे, उससे परहेज़ करे, तो ये तक़वा के आला मंजिल पे इंसान पहुंच जाता है। यानी मुत्तक़ी वो होता है कि जो उन चीज़ों से भी परहेज़ करता है जिससे परहेज़ करना ज़रूरी नहीं है। हत्ता कि बाज़ मुबाह चीज़ों से भी परहेज़ करता है मुत्तक़ी। मुबाह वो चीज़ है जिसके करने में ना तो सवाब है और ना ही अज़ाब है, लेकिन वो मुत्तक़ी बाज़ मुबाह चीज़ों से भी परहेज़ करता है कि कहीं वो शुबहे में ना पड़ जाए, और जब शुबहे में पड़ जाएगा तो उसी शुबहे के ज़रिए से वो हराम की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। लिहाजा मुत्तक़ी वो होता है जो हराम से परहेज़ करता है, उसे मुत्तक़ी कहा जाता है। लेकिन अगर वाकई मुत्तक़ी
देखना है कि कौन है, तो देखना ये चाहिए कि ये शुबहात से भी परहेज कर रहा है या नहीं। इसलिए कि जो मशकूक चीज़ होती है उससे जब इंसान परहेज करता है तो हराम का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो जाता है। अगरचे ये परहेज करना मशकूक चीज़ों से वाजिब नहीं है, लेकिन मुत्तकीन जो है वो बचते हैं उन चीज़ों से जिनसे बचना ज़रूरी नहीं है, जैसे शुबहे की चीज़ें और बाज़ मुबाह चीज़ें, इसलिए कि ये रास्ता है हराम तक पहुंचने का, लिहाजा उससे भी परहेज करते हैं। चुनांचे हम इमाम ज़माना अजरल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की दुआ में ये फ़िक़रा पढ़ते हैं, वताहिर बतूनना मिनल हराम वश्शुबहात। इमाम से मंसूब ये दुआ है, उसमें हम इस फ़िक़रे को पढ़ते हैं कि वताहिर, ए अल्लाह हमारे शिकम को हराम से और शुबहे की चीज़ों से महफूज रहे। यानी हराम से तो यकीनन इंसान हराम नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ें जो मशकूक हैं उनसे भी हमारे शिकम को महफूज रहे, क्योंकि ये मशकूक चीज़ें जो होती है, ये शुबहे वाली जो चीज़ें होती है, ये हराम की तरफ इंसान को ले जाती है, लिहाजा इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। इसीलिए दुआ इमाम ज़माना में ये फ़िक़रा आया है, अल्लाह से ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह हमारे शिकम को हराम से और शुबहे से महफूज रहे। ये दुआओं में इंसान अगर गौर व फिक्र करे तो काफ़ी रूहानी चीज़ें इंसान को मिलती है। मानवी इंसान को ये दुआएं मेराज पर ले जाती हैं, कमाल पर पहुंचाती हैं दुआएं। अगर इंसान दुआ पढ़े और उसके फ़िक़रात में गौर फरमाए तो यकीन जानिए कि असल इस्लाम अगर लेना चाहे तो इन दुआओं के ज़रिए से मिल जाए मासूम अलैहिस्सलाम। लिहाजा दुआओं में गौर व फिक्र करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो ये कहा गया है मुत्तकीन वो हैं कि जो उन चीज़ों से भी बचते हैं कि जिनसे बचना ज़रूरी नहीं है। इसी के पेश नज़र तक़वे के मरातिब हैं, तक़वे के दर्जे हैं, यानी सबका तक़वा एक जैसा नहीं होता है। ये पैगम्बर अकरम यहाँ पर मेयारी तक़वे की तरफ इशारा फरमाए। वल्ला इंसान सिर्फ हराम से परहेज कर ले, वाजिबात पे अमल करे तो यकीनन वो मुत्तकी है, लेकिन अगर शुबहे की चीज़ों से भी परहेज करे, मशकूक चीज़ों से भी परहेज करे तो यकीनन इसका तक़वा उसके बराबर नहीं हो सकता जो सिर्फ हराम से रुकता हो और बचता हो। लिहाजा तक़वे के मदारिज बयान किए गए हैं, तक़वे के दर्जे को बयान किया गया है। तक़वे का पहला दर्जा ये है कि इंसान उन चीज़ों से परहेज करे जो कतई तौर पर और यकीनी तौर पर हराम है। ये तक़वे का पहला दर्जा है। और तक़वे का दूसरा दर्जा ये है कि इंसान हराम के अलावा मशकूक चीज़ों से भी परहेज करे। यानी तक़वे का एक दर्जा ये है कि इंसान मुहर्रमात से बचे, हराम वाली चीज़ों से बचे, तक़वे का एक दर्जा ये है। और इससे बुलंद दर्जा ये है कि हराम के साथ साथ इंसान शुबहा वाली चीज़ों से भी बचता रहे, जो चीज़ें मशकूक हैं उनसे भी बचता रहे। और इससे बुलंद दर्जा ये है कि इंसान हराम से बचे, शुबहे वाली चीज़ों से बचे और मुबाहात यानी बाज़ मुबाहात से भी बचे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुबाह इंसान को मशकूक चीज़ों की तरफ पहुंचा दे। मसलन एक इंसान शिकम सैर होता है, पेट भर के खाना खाता है, इंसान कमाल तक पहुंचता है इन चीज़ों के ज़रिए से, लिहाजा कम खाए इंसान, रिवायतों में आया है। लेकिन अगर ज़्यादा खा ले तो मुमकिन है एक वक्त उसे कम मिले, तो मुमकिन है वो इसके ज़रिए से उन मशकूक चीज़ों से अपना शिकम पुर करने लगे।
وہ شبہناک چیزیں جو ہے اس سے اپنا پیٹ بھرنے لگے. اسی لیے بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگرچہ یہ کھانا مباح ہے، لیکن اس کے ذریعے سے انسان مشکوک چیزوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور مشکوک کے ذریعے سے حرام کی طرف پہنچنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، انسان جرأت پیدا کرنے لگتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تقوی کے اعلیٰ درجے کو بیان کیا ہے. پہلا صرف انسان حرام سے پرہیز کرے تو وہ بھی متقی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ذر من اطاع للہ عز وجل فقد ذکر اللہ وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. اے ابو ذر، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اس کا ذکر کرتا ہے. یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت ہی گویا ذکر پروردگار ہے. جو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو گیا وہ ذاکر ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو گیا. اللہ کی اطاعت ہی جو ہے گویا اس کو ذاکر بناتی ہے. اگرچہ وہ جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اس کے نماز، اس کا روزہ اور تلاوت قرآن کم کیوں نہ ہو، یعنی زیادہ وہ قرآن نہ پڑھتا ہو، زیادہ روزہ نہ رکھتا ہو، زیادہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، لیکن ہر چیز میں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے اس اللہ کی اطاعت میں اپنے وقت کو صرف کر رہا، تو یقیناً ایسا انسان ذاکر پروردگار ہے، وہ گویا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کتنی منزلت ہے اس شخص کی جو اللہ کی اطاعت. یہاں پر نماز اس کی کم ہو، روزہ اس کا کم ہو، یہ واجب روزے اور واجب جو ہے نماز مراد نہیں ہے، اس لیے اس کو بہرحال پڑھنا ہے. یہاں مستحب روزے مراد ہیں، یہاں مستحب نمازیں مراد ہیں. یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہو تو گویا وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اگرچہ اس انسان کی نماز، روزے اور تلاوت قرآن کم کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ذاکر. یعنی جو چیزیں پروردگار نے کہی ہیں اس کو بجا لاتا ہو. قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو واجب ہے، انسان واجب کو بجا لائے، محرمات سے پرہیز کرے. یہ سب کرنے سے گویا اللہ کی وہ اطاعت کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر انسان ولایت اہل بیت کو قبول کر رہا ہو، اس لیے کہ پروردگار نے امر کیا ہے. اب یہاں پر جو اطاعت پروردگار کر رہا ہے گویا وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اسی لیے انسان کے روزے، نماز اور کثرت تلاوت کو نہ دیکھو. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، دوسرے مذاہب کے لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، کثرت سے نماز اور روزے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے مقابل میں جو قلیل پڑھ رہے ہیں، کم پڑھ رہے ہیں نماز روزے، تو یہ قلیل ہمارا بھاری ہے کثیر پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مطیع پروردگار ہیں. جو کچھ کہا ہے اس نے کہا اطیعوا اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کیا. اس نے کہا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کیا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کو فرض کیا، ہم نے تسلیم کیا. ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے ذاکر ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. اطاعت ہی ذکر پروردگار ہے. لہذا جو ولایت اہل بیت علیہم السلام کو ہم لوگوں نے تسلیم کر لیا، یہ اطاعت پروردگار مسلسل ہے. ہماری جو عمر گزرتی جا رہی ہے ہم اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کر لیے ہیں، گویا یہ مسلسل ہم ذکر رب کر رہے ہیں. اب اس کے ہوتے ہوئے اطاعت کے اگرچہ ہماری نماز اور روزے اور قرآن کی تلاوت کم ہو، لیکن اطاعت الہی اگر کر رہے ہیں تو مسلسل ذکر میں غور فرما رہے ہیں. چنانچہ اس کے بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ مطلب واضح اور روشن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ور اصل الدین الورا وراسہ الطاعہ. اے ابو ذر، دین کی اصل، دین کی جڑ، دین کی بنیاد وہ ورع، پرہیزگاری ہے، اور اس کا سر اطاعت پروردگار ہے.
یعنی دین کی بنیاد اگر انسان سمجھنا چاہے کہ دین کی جڑ کیا ہے تو کہتے ہیں دین کی جڑ ورع ہے، پرہیزگاری ہے، اور اس کا سر اطاعت پروردگار ہے۔ یعنی دین کا سر وہ اطاعت پروردگار ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دو مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو یہ کہ اصل دین ورع ہے اور دین کا سر کیا ہے؟ اطاعت پروردگار۔ یعنی ورع، پرہیزگاری کتنی اہمیت کی عامل ہے۔ اسی سے مربوط جملہ پھر پیغمبر فرما رہے ہیں، یا ابا ذر کن ورعا تکن عابد الناس وخیر دینکم الورع۔ اے ابو ذر کن ورعا، اے ابو ذر آپ صاحب ورع ہو جائیں، آپ پرہیزگار ہو جائیں، عابد الناس لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ یعنی جس کے پاس جتنا ورع ہے، جتنا پرہیزگاری ہے، اتنا ہی زیادہ وہ انسان گویا عابد ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک عابد ترین انسان وہ ہے، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو ورع اختیار کرتا ہو، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہو۔ وَخَيْرُ دِينُكُمْ الْوَرَعُ، آپ غور فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اے ابو ذر تمہارے دین میں بہترین چیز جو ہے وہ ورع و پرہیزگاری ہے۔ ایک مقام پہ جڑ فرما رہے ہیں کہ دین کی جڑ جو ہے وہ ورع ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد یہاں فرما رہے ہیں دین میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ورع ہے اور پرہیزگاری ہے۔ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ورع۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم لوگوں کے درمیان عابد ترین انسان بن جاؤ کہ تمہیں لوگ یہ کہیں کہ تم سب سے بڑے عابد ہو تو تم ورع اختیار کرو۔ دیکھ رہے ہیں ورع۔ اچھا ورع کہتے کسے ہیں؟ ورع کے معنی کیا ہے؟ ورع تو اردو زبان میں صرف کہہ دیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ کہتے ہیں ورع کا جو معنی علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ورع ایک ملکہ نفسانی ہے، ایک درونی صلاحیت، انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جو صلاحیت انسان کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ کنٹرول اور وہ ملکہ، وہ انسان کے اندر جو باطنی طاقت ہے، وہ باطنی طاقت انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، وہ چیز، وہ طاقت۔ یعنی انسان جب اللہ سے خوف کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، ورع اختیار کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ ملکہ بن جاتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی طرف بڑھتا بھی ہے تو یہ طاقت اندر کی اسے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اس کو ورع کہتے ہیں۔ یعنی انسان ایسا بن جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء جو عرفا گزرے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ورع اختیار کر رہے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے، ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ملکہ نفسانی جو ہے اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ملکہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اور ہمارے اندرونی ایک طاقت ہوتی ہے، انسان چاہے بھی تو وہ جو ہے طاقت انسان کو روک دیتی ہے۔ چنانچہ آپ انسانوں کو دیکھیں جو بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں، آپ ان کو اگر اللہ کے معصیت کی طرف دعوت دیں تو کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں؟ وہ وہی ایک ملکہ ان کے اندر ہے کہ وہ ملکہ روک رہا ہے ان کو۔ اچھا یہ ورع پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ورع کا تو یہ معنی کہاں سے؟ کہتے ہیں جب انسان اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لیتا ہے تو یہ ورع پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت، خوف خدا، قیامت پر اعتقاد، قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، وہاں کے عذاب، سزا، ساری محشر، ساری چیزوں کو برزخ سب کو وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر ورع پیدا ہوتا ہے۔ جب ورع آیا تو ملکہ پیدا ہوتا ہے، جب ملکہ پیدا ہو گیا تو گناہوں سے رک جاتا ہے۔ لہذا اگر ورع نہیں پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ معاد میں مشکل ہے اس کی، یعنی معاد پہ وہ اعتقاد نہیں ہے، معرفت پروردگار نہیں ہے۔ اگر معرفت پروردگار صحیح معنوں میں ہو جائے، اگر صحیح معنوں میں اعتقاد اس کا جو ہے قیامت پر ہو جائے، اگر صحیح معنوں میں خوف الہی رکھے تو یقیناً اس کے اندر ورع پیدا ہوگا۔
لہذا اگر ورا پیدا نہیں ہو رہا ہے تو مشکل یہاں ہے. اس مشکل کو برطرف کرے، اللہ سے خوف کرے، قیامت پر اعتقاد رکھے، معرفت رب پیدا کرے. جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو انسان ورا کی طرف آگے ہو جائے گا. چنانچہ اگر یہ عامل نہ ہو، یعنی اگر ورا نہ ہو، تو انسان کے عمل جو ہے غارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. یعنی اللہ جو ہے ورا کے ساتھ جو ہے عمل کو قبول کرتا ہے. آپ دیکھیں کہاں سے سلسلہ آیا. جب ورا آیا تو ورا کے ذریعے پروردگار جو ہے نماز، روزہ، حج و زکات ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے. لیکن اگر ورا نہ ہو تو پروردگار ان اعمال کو قبول نہیں کرتا. اور اس ورا کے ذریعے سے عبادت بھی حسین ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، عبادتوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تورع حسنت عبادتہ، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو ورع اختیار کرتا ہے، اس کی عبادت بہترین ہو جاتی ہے، اس کی عبادت حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اور فرما رہے ہیں یعنی پھر انسان کا دل لگتا ہے عبادت کرنے میں. ورع کے ساتھ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اور میں نماز پڑھوں. مستحب نمازوں کو کثرت سے بجا لاتا ہے، مستحب روزے کی طرف جاتا ہے. یہ ورع انسان کو کہاں پہنچاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اپنے عمل کو بیکار ہونے سے محفوظ رکھے. ایک اور مقام پہ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ وصونوا دینکم بالورع، اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو محفوظ رکھو ورع کے ذریعے سے. اور فرمایا یعنی عبادتیں صرف موقوف نہیں ہیں ورع کے اوپر، بلکہ پورا دین موقوف ہے. یعنی دین کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو ورع اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اگر ورع ہے تو دین محفوظ ہے تمہارا، اور اگر تمہارے پاس ورع نہیں ہے تو تمہارے پاس دین نہیں ہے. یعنی دین تم سے رخصت ہو رہا ہے. جس مقدار میں ورع کم ہوتا جائے گا، پرہیزگاری کم ہوتی جائے گی، اس مقدار میں دین تم سے دور ہوتا جائے گا. اور خدا نے کرتا اگر صفر تک تمہارا ورع پہنچ گیا کچھ بھی نہیں تو گویا تمہارا دین تم سے رخصت ہو گیا. پھر غور و فکر کریں اس حوالے سے. یا ابا ذر فضل العلم خیر من فضل العبادہ، اے ابو ذر یاد رکھو فضل العلم، علم کی فضیلت بہتر ہے عبادت کی فضیلت سے. یعنی علم کی فضیلت زیادہ ہے کس سے؟ عبادت سے یقیناً زیادہ ہے. کیونکہ ایک عابد اگر علم کے ساتھ نہ ہو تو صرف عبادت کر رہا ہے، اس کی معرفت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن عالم جب عبادت پروردگار کرے گا تو علم کے ساتھ ہے. لہذا علم کو جو ہے وہ فوقیت ہے عبادت کے اوپر. اور اسی بنیاد پر عابد جو عبادت کر رہا ہے، عبادت کے ذریعے ایک انسان عابد بنتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان عالم بنتا ہے. روایتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو عالم کو عابد پر فضیلت دی گئی ہے. ان فضیلتوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو خود واضح ہو جائے گی. کیونکہ وہاں پر جو عالم کو عابد پر فضیلت ہے اس کا سرچشمہ یہی ہے، کیونکہ علم کو فضیلت ہے عبادت پر. لہذا علم کو جب فضیلت ہے تو عالم کو عابد پر فضیلت ہوگی. چنانچہ اس سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں. یا ابا ذر، اے ابو ذر، علم جو ہے، علم کی فضیلت بہتر ہے کس سے؟ عبادت کی فضیلت سے. وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايَا وَصُمْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْأَوْتَارِ مَا يَنْفَعُكُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْوَرَعِ. اس کے بعد فرماتے ہیں ابو ذر جان لو اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے ایک کمان کی طرح بن جاؤ. آپ نے کمان دیکھا ہوگا جس سے تیر کو رہا کیا جاتا ہے. اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح بن جاؤ اور روزہ اتنا رکھو کہ تم تیر کی طرح لاغر ہو جاؤ. تشبیہ دیکھیے پیغمبر اکرم کی. اے ابو ذر اگر نماز پڑھتے پڑھتے تم بالکل کمان بن جاؤ اور
روزہ رکھتے رکھتے بالکل لاگر ہو جاؤ، جیسے تیر دیکھتے کتنی لاگر، اس طریقے سے ہو جاؤ اور کمان کی طرح جھک جاؤ. یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کمان ہو جاؤ، کیا مطلب نہیں، جھک جاؤ، اتنی نمازیں پڑھو. انسان جب کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو جھک جاتا ہے، یعنی گویا کمان کی طرح ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اگر نماز پڑھو کہ کمان بن جاؤ تم، اور اتنا روزہ رکھو کہ دبلے پتلے ہو کر تیر کے مانند بن جاؤ. پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایسا بن بھی جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر ورع اور پرہیزگاری کے ذریعے. یعنی اگر پرہیزگاری نہیں ہے، ورع نہیں ہے تو بیکار ہے. آپ نمازیں پڑھتے پڑھتے کمان بن جائیں، روزہ رکھتے رکھتے تیر ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ورع نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں عبادتیں جو ہے موقوف ہے ورع کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر. لہذا یہاں پہ پیغمبر نے پہلے فضیلت دی ہے علم کو، علم کے ذریعے سے عالم کو فضیلت ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے. قرآن مجید کی سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 آپ تلاوت فرمائیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے صاحبان علم کے درجات کو بلند فرمایا ہے. اور اس کے بعد آپ حدیثوں کی طرف آئیے، ایک عالم کو کتنی فضیلت ہے عابد کے اوپر. چنانچہ آپ دیکھیں یہ حدیث مبارک میں میزان الحکمہ میں یہ روایت موجود ہے. عالم افضل من الف عابد و الف زاہد. ایک عالم افضل ہے 1000 عابد سے اور 1000 زاہد سے. یعنی ایک عالم فضیلت رکھتا ہے 1000 عابد پر اور 1000 زاہد پر جو زہد اختیار کیے گئے. اور فرمایا یعنی 1000 درجہ بلند ہے عالم کا. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک اور مقام پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد لان العابد لنفسه والعالم لغیرہ. پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک عالم کا وجود ابلیس کے لیے بہت زیادہ سخت ہے. یعنی ابلیس جو ہے تڑپ جاتا ہے ایک عالم کے وجود سے، بہت سخت ہے اور گرا گزرتا ہے ایک عالم کا وجود ابلیس کے لیے. اور فرما رہے ہیں کیوں؟ یعنی ایک عالم اتنا زیادہ شدید گزرتا ہے ابلیس کے اوپر کہ 1000 عابد جو ہے مل کر جو ہے اتنا صدمہ اسے نہیں پہنچا سکتے جتنا ایک عالم پہنچاتا ہے. اس کے لیے دشوار ہے ایک عالم، اور ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے. 1000 عابد جو ہے وہ سخت نہیں ہے جتنا ابلیس کے لیے ایک عالم تنہا سخت ہے. کیوں؟ لأن العابد لنفسه والعالم لغیرہ. اس لیے کہ عابد جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، صرف اپنی اصلاح کرتا ہے. والعالم لغیرہ، لیکن عالم کیا ہے، وہ دوسرے کی اصلاح کرتا ہے، دوسرے کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، دوسروں کو عبادت کا راستہ دکھاتا ہے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. عابد خود عبادت کرتا ہے لیکن عالم دوسروں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے. لہذا اس سے روشن ہو گیا کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت علم دین پہ کریں، فقہ پہ کریں، اخلاق پہ کریں. وہ اخلاق کے ذریعے سے تربیت دیں جو اخلاق آل محمد ہے، فقہ آل محمد کے ذریعے سے تربیت دیں، اعتقادات آل محمد کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تربیت دیں. جب ایسے بچوں کی تربیت ہوگی تو ایک عالم بن کے نکلے گا تو وہ ایک عالم ابلیس کے لیے اتنا زیادہ گراں ہوگا کہ 1000 عابد اتنا گراں نہیں نکلے گا. لہذا پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہمیں علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دولت سے ہمیں نواز دے اور ہماری نسلوں میں
یہ سلسلہ باقی رہے، اور اسی طریقے سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے اولاد اور ہمارے قوم کے بچے جو نوجوان ہیں انہیں صالح بنا، انہیں علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام تحصیل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ اعظم امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔